نہیں آئے بلکہ ہم تو آگے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں تو ہمارا چند لمحوں کے لیے ایک پڑاؤ ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، اور اس کے بعد ہم نے سفر آگے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، اور میں اب دنیا کے عیش و عشرت سے میرا کیا تعلق، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے ٹھہرا اور پھر اس نے آگے اپنا سفر کرنا ہے۔ ہمارا سفر تو عالم ارواح سے جاری ہے۔ عالم ارواح کے اندر صرف ہماری روحیں تھیں، اور قرآن بتلاتا ہے کہ عالم ارواح میں ہماری روحوں کی خوراک صرف تسبیح اور تحمید تھی۔ بس صبح و شام یہ اللہ کی حمد و ثنا روحیں کرتی تھی، اور اس کی بھوک پیاس ہر چیز ختم ہو جاتی تھی۔ تو پتہ چل گیا کہ روح کی غذا ہی اللہ کی یاد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوگا۔ ہم نے جسموں کو تو خوب سنوارا، جسموں کو تو خوب موٹا تازہ کیا، بیوٹی پارلروں میں جا کر ہم نے خوب بال سنوارے، خوب چہرہ سنوارا، لیکن یہ یاد رکھو اس جسم نے مٹی میں جانا ہے۔ آئیے اپنی روح کو سنواریں جس نے اپنے مولا کے پاس جانا ہے۔ روح تو اتنی بھوکی پیاسی ہے، اس کو ہم نے خوراک ہی نہیں دی، جسم کو دے دے کے خوراک ہم نے بہت کچھ بڑا خوبصورت بنا لیا۔ تو بھائی جتنا بھی خوبصورت بنا لو، جتنا مرضی اس کو موٹا تازہ بنا لو، آخر اس نے جانا قبر میں ہی ہے۔ تو روح کو خوبصورت بناؤ جس نے اپنے مولا کے پاس جانا ہے، جس نے جا کر خدا کا دیدار کرنا ہے، عرش الہی کے نیچے جانا ہے، اس کو خوبصورت بناؤ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، یہ موت کا پیغام ہر ایک نے چکھنا ہے، کوئی اس سے نہیں بچ سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر میرے محبوب نے یہی فرمایا تھا، ہو سکتا ہے کہ میری آئندہ تم سے ملاقات نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں یہ اشارہ دے دیا گیا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع سے تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح، تحمید اور استغفار کے اندر بڑی کثرت کر دی، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا قرآن کریم سے ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ سارے استغفار ہیں، جون سا مرضی آپ کر لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشائے ہیں، یہ تو میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب میں نبی ہو کر 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ کیوں جی ضرورت ہے یہ؟ تو ہم تو استغفار کرتے ہی نہیں، بلکہ کوئی تکلیف آ جائے تو کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں جی کیڑے گناہ دی پکڑ ہو گئی۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ 24 گھنٹے تو ہم نیکیوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک آدھی خطا ہو گئی جس میں اللہ نے پکڑ لیا۔ یعنی سوچ ہماری دیکھو، ہر وقت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگنی چاہیے۔ تو استغفار کو کثرت سے کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام استغفار میں، تسبیح میں، تحمید میں کثرت سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، سفر کے آخری ایام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے گئے، اور بقیع والوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اور حضور جب گھر تشریف لائے تو آپ کی بیماری کا آغاز ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کا آغاز بخار اور سر درد سے شروع ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، فرمایا عائشہ میرے سر میں بڑی شدید درد ہے۔ اس دن اماں جان کے اپنے سر میں بھی درد تھی، تو اماں جان نے عرض کیا اللہ کے محبوب میرے سر میں بھی بڑی تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے سر میں عائشہ بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 14 دن بیمار رہے۔ اماں جان فرماتی ہیں جو اور ازواج مطہرات کی باریوں کے دن تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے اجازت لے کر جو آخری ایام تھے اماں جان کے حجرے کے اندر گزارے۔ یہ اماں جان فخر سے فرمایا کرتی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آخری ایام اور خدمت کا موقع مجھے تنے تنہا ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری جب شدت پکڑتی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلے پر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ اماں جان نے عرض کیا حضور میرے ابا حضور بڑے نرم دل ہیں،
آپ اور کسی صحابی کو حکم دے دیں کہ وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ عائشہ ابو بکر سے ہی کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ یہ روایات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اماں جان نے عرض کیا حضور میرے ابا ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ آج میرا محبوب بیمار ہے اور میں ان کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں، اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو میرے مصلی پہ کھڑا ہونا پسند ہی نہیں کرتا۔ حضور نے بات مکمل فرما دی، مہر لگا دی۔ اور صحابہ نے جب سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی تو یہی جملہ دہرایا کہ کملی والے پیغمبر نے جب آپ کو ہماری امامت کبریٰ کے لیے پسند کیا ہے تو ہم آپ کو اپنی امامت صغریٰ یعنی حکومت کے لیے پسند کرتے ہیں۔ حضور نے امامت صغریٰ، یہ امامت، یہ جمعہ کا خطبہ اور نماز پڑھانا یہ امامت کبریٰ ہے، اور نظام سلطنت چلانا، حکومت چلانا یہ امامت صغریٰ ہے، یہ چھوٹی امامت ہے۔ تو فرمایا حضور نے جب بڑی امامت کے لیے آپ کو پسند کیا ہے تو چھوٹی امامت کے لیے ہم آپ کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ سکتی؟ نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی۔ اگر قوم کو یہ بات سمجھ آتی تو آج ملک کے حکمران یا شیخ الحدیث ہوتے یا وقت کے مفتی ہوتے، چاہے کسی مسلک کے ہی ہوتے۔ کیوں جی؟ میں تو بالکل اس میں کھلا ذہن رکھتا ہوں۔ جی پاکستان تو اسلام کے لیے بنا ہے، روٹی کپڑے کے لیے تو نہیں بنا۔ کس کے لیے بنا ہے؟ اسلام پسندوں کو ووٹ دیتے ہو تم؟ نہیں، ہم اسلام مخالف قوتوں کو، سیکولر ذہن رکھنے والوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کاکا چلو قبر میں چل پتا جائے گا، یزید نے بھی تو حسین سے ووٹ ہی تو مانگا تھا، اور مانگا کیا تھا؟ حکومت تو اس کو بن گئی تھی، لیکن حضرت حسین نے کہا جسم کے ٹکڑے کروا سکتا ہوں، غلط بندے کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ کاش ہمیں بھی یہ راز سمجھ آ جائے۔ اگر یہ راز سمجھ آ گیا، میرا اور آپ کا ووٹ جس دن اسلام کے لیے ہوا، جس دن ملک کے لیے ہوا، جس دن قوم کے لیے ہوا، اس دن حقیقی تبدیلی آ جائے گی۔ اور جب تک ہمارے ووٹ مفادات کے لیے ہیں، جب تک ہمارے ووٹ اپنی ذاتی مفادات کے لیے ہیں، نالیوں گلیوں کے لیے ہیں، یہی حال رہے گا۔ حکمرانوں کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو گالیاں دو۔ ہمارا انتخاب ہی یہ ہے، ہماری سوچ ہی یہ ہے۔ جس دن قوم کو شعور آ گیا اور ہم نے اس ووٹ کی پرچی کو اسلام کے لیے استعمال کیا، ملک اور قوم کے مفاد کے لیے استعمال کیا، انشاءاللہ العزیز اس دن ملک کو حقیقی قیادت بھی مل جائے گی، اور پھر ہماری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، تقدیر بھی اسی دن بدل جائے گی، حقیقی تبدیلی بھی آ جائے گی اس دن۔ تو صحابہ نے کیا عرض کیا؟